وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم ناظرین، سلسلہ دروس رمضان کا ہمارا آج کا یہ 14واں درس ہے. اس درس میں ہم یہ جانیں گے کہ ہم جنت کے طلبگار اور مغفرت کے طلبگار کب بن سکتے ہیں اور ہمیں جنت کب مل سکتی ہے، اور وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سے اعمال و افعال ہیں کہ جن کو کر کے ہم جنت کی طرف دوڑ لگا سکتے ہیں. ہمیں آپ کو معلوم ہے رمضان کا مہینہ ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ضرورت ہے کہ اس دروازے کی طرف ہم اور آپ لپکیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف کہ جس کی وسعت، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جو جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. وہ متقی الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، خوشحالی میں بھی، تنگ دستی میں بھی. والکاظمین الغیظ، اور جو غصہ کو پی جانے والے ہیں. والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العزت نیکوکاروں سے محبت کرتے ہیں، ان کو دوست بنا لیتے ہیں. یہ آل عمران کی 33 اور 34 نمبر کی 2 آیتیں ہماری زندگیوں میں انقلاب لا سکتی ہیں اگر ان آیتوں پر ہم غور کر کے ان پر عمل کرنا شروع کر دیں. تو آئیے دیکھیں کہ وہ کون سے کار خیر ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم جنت کی طرف دوڑ لگا سکتے ہیں، اور اس مہینے میں تمام کار خیر کو اپنا کر کے جنت کے مستحق بن سکتے ہیں. چند امور کی طرف ہم رہنمائی کر رہے ہیں. پہلی بات، اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے. آیت کریمہ بتلا رہی ہے ہمیں اللہ کے راستے میں حسب استطاعت خرچ کیجیے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ مالدار ہیں تبھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں اور تنگ دستی دونوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، جتنی وسعت ہے اس کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تحقرن شیئا من الصدقۃ ولو بشق تمرۃ. صدقے سے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، ہرگز کمتر نہ سمجھو، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، وہی صدقے میں کیوں نہ دو، اس کو حقیر نہ جانو. اور اس سے پہلے ہم اور آپ جان چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کس طرح سے صدقے کو بڑھاتے ہیں. جیسے کہ ہم نے کہا کوئی شخص اپنے بچڑے کو بڑا کرتا ہے، چھوٹے سے بڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر ہو جائے. تو اللہ کے راستے میں حسب استطاعت خرچ کیجیے. دوسری بات کیا ہے؟ اپنے غصہ کو کنٹرول میں رکھیے، اس پر کنٹرول رکھیے. رمضان میں لوگ روزے سے ہوتے ہیں، بسا اوقات بعض امور پہ ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں. خصوصاً افطاری سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، جب بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے، تو بہت سے لوگ اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر پاتے. اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ غصہ ان پر اتارتے ہیں جو خواتین بیچاری ہمارے آپ کے لیے افطاری و سحری کا انتظام کرتی ہیں. انواع اقسام کی چیزیں وہ پکاتی ہیں،
سب کچھ، اور اپنے نفس پر بھی ان کا کنٹرول ہے، روزے سے ہے، اور اس کے باوجود بہت سے لوگ ان پر غصہ کرتے ہیں. تو اس مہینے میں غصے پر کنٹرول کیجئے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه، جو شخص غصے کو پی جائے حالانکہ وہ غصہ کرنے پہ قادر ہو، دعاه اللہ عز وجل لرؤوس الخلائق، تمام خلقت کے سامنے اللہ رب العزت اس کو پکاریں گے یوم القیامت، قیامت کے دن. اس شخص کی خوش نصیبی کا کیا کہنا جس کو اللہ رب العزت تمام خلقت کے سامنے پکاریں، اور پکار کے کیا انعام دیں گے؟ حتی یخیرہ اللہ من الحور عین ما شاء، اللہ اس کو اختیار دیں گے اس بندے کو جس نے غصے پہ اپنے کنٹرول کیا ہوا ہے، جبکہ وہ غصہ کر سکتا ہے لیکن پھر بھی کنٹرول کیا ہوا ہے کہ حور عین میں سے جو چاہے لے لے. سنن کی روایت ہے، حسن درجہ کی روایت ہے. اسی طرح سے اس مہینے میں لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے. اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہ لیجیے. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے سورہ شورا میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کر دیا، صلح کر لی تو اس کا اجر کہاں ہے؟ اللہ کے اوپر ہے، اور اللہ جب اجر دے تو بے حساب اجر. اسی طرح سے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ صدقہ مال سے کچھ بھی کم نہیں کرتا ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اور فرمایا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کوئی بندہ اگر کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ اس کی عزت ہی بڑھاتے ہیں، اس کی عزت میں اضافہ اللہ رب العزت کرتے ہیں. اللہ زیادتی نہیں کرتا کسی بندے میں عفو درگزر کی وجہ سے، مگر عزت میں، یعنی اس عزت میں اللہ زیادتی کر دیتے ہیں، اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں. آج ہم نے آپ نے اس مبارک مہینے میں اپنے کسی بھائی کو معاف کر کے گلے سے لگا لیا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ عزت میں اضافہ کر دیں گے، ہمارے اور آپ کی عزت بڑھ جائے، ہمارے اور آپ کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا، اللہ اس میں اضافہ فرما دیں گے. فرماتے ہیں وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے کسر نفسی اپنائے، تواضع اپنائے، الا رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں، بلند مقام پر فائز کر دیتے ہیں. اسی طرح سے اس مبارک مہینے میں محسن بنیے، واللہ یحب المحسنین، نیکوکار بن جائیے. اور اس مبارک مہینے میں جو عبادت کریں اس میں احسان اور اخلاص کا دامن نہ چھوڑیں. احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی حدیث میں بیان فرماتے ہیں، حدیث جبریل سے حدیث معروف ہے. جب سوال کیا جبریل نے آپ سے احسان کے بارے میں تو آپ نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تكن تراہ، اگر تم اس کو دیکھ نہیں رہے، فإنه یراک، تو یقین ضرور ہو کہ بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سے اللہ رب العزت کی اطاعت میں کوشش کیجئے کہ نافرمانی اللہ کی نہ ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے میں نافرمانی نہ ہو، کسی مہینے میں بھی، خصوصاً اس مہینے میں بھی نافرمانی نہ ہو. اور ایک اور چیز کو دھیان میں رکھیں، والدین اگر ہیں یا والدین میں سے کوئی ایک ہے تو والد یہ جنت کا درمیانی دروازہ کہا گیا ہے حدیث رسول میں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی طرف؟ حضرت سعد بن عبادہ، حضرت قیس بن سعد بن عبادہ کی روایت ہے، کہتے ہیں قلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور رہنمائی کیجیے، ضرور رہنمائی کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ سکھلایا، اس میں دروازہ والد درمیانہ ہے، وہ حدیث ابھی آ رہی ہے. سب سے پہلے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی رہنمائی آپ نے فرمائی اور فرمایا کہو لا الہ الا اللہ،
جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ یہ ہے، اور جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان 8 دروازوں میں سے اوسط کون سا ہے؟ درمیانہ دروازہ، اور جو افضل دروازہ ہے وہ والد ہے۔ وہ حدیث بھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانہ دروازہ ہے۔ باب الریان، روزے دار کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ ہم نے کہا تو یہ ایک دروازہ جنت کا، اور دروازے جنت کے، لیکن تمام دروازوں میں والد یہ درمیانہ دروازہ ہے، اور اوسط کی تفسیر اور تشریح بعد محدثین نے افضل سے کی ہے، یہ افضل دروازہ ہے۔ اسی لیے اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ والدین کا خیال رکھیں۔ آپ فرماتے ہیں فحافظ علی والدیک، تو اپنے والدین کی نگہداشت کرو، ان کی خبر گیری کرو، ان کی حفاظت کرو، اور اترک یا چھوڑ دو، اور دوسری حدیث میں ہے کہ ضائع کر دو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ تو یہ بعض وہ امور ہیں کہ جن کو ہم اپنا کر کے اس مبارک مہینے میں جنت کا جو دروازہ کھلا ہوا ہے اس دروازے سے ہم داخل ہو جائیں گے، اللہ کی مغفرت کے ہم مستحق بن جائیں گے، اور انشاءاللہ اگر ان امور کو ہم نے اپنا لیا تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن علی رؤوس الخلائق علی رؤوس الاشہاد ہمیں اور آپ کو خود پکاریں گے اور اختیار دیں گے کہ حور عین میں سے جس کو چاہیں ہم اس کو حاصل کرنے لے لیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت امور پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی رمضان کی مبارک ساعتوں سے ہمیں حظ اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو، نمازوں کو، صدقات و خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم میں ان لوگوں کو جو خوشحال ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ اپنے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تنگ دستوں کی خبر گیری فرماتے ہوئے انہیں بھی حسب حیثیت اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم۔